بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 201 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے. جنس نمبر 1 شہادت الحربی علی الذمی، اور جنس نمبر 2 بیان من تقبل شہادتہ. اور کتاب کی عبارت ولا تقبل شہادت الحربی سے لے کر وہو مفتوح احیاء للحقوق تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1 باب قبول شہادت مفتوح فما صدہ فہو مردود، کہ قبول شہادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ہر وہ چیز جس کو بند کرے وہ چیز مردود ہے. نمبر 2 لا ولایت للحربی علی المستأمن، کہ جو شخص ویزا لے کر دارالاسلام میں آیا ہے تو اس شخص پر حربی کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جنس شہادت الحربی علی الذمی اور بیان من تقبل شہادتہ، تو دو فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1 شہادت الحربی علی الذمی لا تقبل، کہ حربی کی گواہی ذمی پر قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 2 شہادت من غلبت حسناتہ، کہ وہ شخص جس کی نیکیاں غالب ہو اور کچھ برائیاں بھی ہو تو ایسے شخص کی گواہی قبول کی جائے گی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ولا تقبل شہادت الحربی علی الذمی اراد به واللہ اعلم المستأمن لأنه لا ولایت له علیہ لأن الذمی من اہل دارنا وهو اعلی حالا منه، وتقبل شہادت الذمی علیہ كشہادت المسلم علیہ وعلى الذمی، وتقبل شہادت المستأمنین بعضهم على بعض اذا كانوا من اہل دار واحدہ، فإن كانوا من دارين كالروم والترك لا تقبل لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ولهذا يمنع التوارث، بخلاف الذمي لأنه من أهل دارنا ولا كذلك المستأمن. اور حربی کی گواہی ذمی کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی. واللہ اعلم، اس سے مراد وہ حربی ہے کہ جو امن لے کر آیا ہو، اس لیے کہ اس کو ذمی پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ذمی ہمارے دار کے اہل میں سے ہیں اور وہ حال کے اعتبار سے حربی سے اعلیٰ ہے، اور ذمی کی گواہی اس کے خلاف قبول کی جائے گی جیسا کہ مسلمان کی گواہی حربی اور ذمی کے خلاف. اور امن لے کر آنے والوں میں سے بعض کی گواہی بعض کے حق میں قبول کی جائے گی بشرط کہ وہ ایک دار کے اہل میں سے ہو. پس اگر وہ دو داروں میں سے ہوں جیسا کہ رومی اور ترکی تو قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ دار کا مختلف ہونا ولایت کو ختم کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اختلاف دار باہمی وراثت کے لیے مانع ہیں، برخلاف ذمی کے کہ وہ ہمارے دار کے اہل میں سے ہیں، اور امن لے کر آنے والا ایسا نہیں ہے. قال ولا تقبل شہادت الحربی علی الذمی، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حربی کی گواہی دارالاسلام میں رہنے والے ذمی کافر کے خلاف قبول نہیں ہوگی. اور اس پر صاحب ہدایہ نے دو دلیل ذکر فرمائی ہے، لیکن دلائل شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت فرمائی ہے، اور وضاحت یہ کہ متن میں ذکر کردہ حربی سے مراد حربی مستأمن ہے، کہ یعنی وہ حربی کہ جو دارالاسلام میں امن لے کر آیا ہے. اور اس وضاحت کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ دارالحرب میں رہنے والے حربی کی گواہی دارالاسلام میں رہنے والی ذمی کے خلاف ممکن ہی نہیں ہے، اور جو حربی امن لے کر دارالاسلام میں آیا ہے تو اس کی گواہی ذمی کے خلاف اگرچہ ممکن ہے لیکن جائز نہیں ہے. اور عدم جواز پر صاحب ہدایہ نے دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے. لأنه لا ولایت له علیہ، یہ پہلی دلیل ہے. تو اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اختلاف دار کی وجہ سے ولایت ختم ہو جاتی ہے، اور اختلاف دار کا تحقق دو طریق سے ہو سکتا ہے.
ایک یہ کہ حقیقتاً دار مختلف ہو، کہ ایک دارالحرب میں موجود ہے اور دوسرا دارالاسلام میں موجود ہے، تو حقیقتاً اختلاف دار کی وجہ سے ایک دوسرے پر ولایت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا طریق اختلاف دار کے تحقق کا وہ حکمی طور پر ہے کہ دونوں دارالاسلام میں موجود ہے، حربی بھی دارالاسلام میں ہے اور اسی طرح ذمی بھی دارالاسلام میں ہے، تو صورتاً تو دونوں ایک ہی دار میں ہے، لیکن حکماً دونوں کا دار الگ الگ ہے کہ یہ دارالاسلام کا باشندہ ہے اور حربی دارالحرب کا باشندہ ہے۔ تو جیسے حقیقتاً اختلاف دار ولایت کے انقطاع کا سبب ہے، ایسی ہی حکماً اختلاف دار بھی انقطاع ولایت کا سبب ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اختلاف دار جو ہے وہ حکمی طور پر ہے، کیونکہ صاحب ہدایہ نے وضاحت فرمائی کہ حربی سے مراد حربی مستأمن ہے کہ دارالاسلام میں موجود ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختلاف دار کی وجہ سے اگرچہ حکمی طور پر کیوں نہ ہو ولایت منقطع ہو جاتی ہے، تو جب ولایت منقطع ہو گئی تو شہادت خود بخود منتفی ہوئی۔ وَهُوَ أَعْلَى حَالًا مِنْهُ، یہ دوسری دلیل ہے کہ ذمی یہ حربی سے زیادہ افضل ہے، اور افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خلیفۃ المسلمین کی ماتحتی قبول کی ہے، اور اسلام کا جو نائب ہے یعنی جزیہ وہ قبول کیا ہے، اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہے وہی حقوق ذمی کو حاصل ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ذمی کو قصداً عمداً قتل کرتا ہے تو مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ جیسے مسلمان کی جان اور مال محفوظ ہے، ایسی ذمی کی جان اور مال محفوظ ہے، برخلاف حربی کے کہ نہ تو اس نے اسلام قبول کیا ہے اور نہ ہی اسلام کا نائب یعنی جزیہ کو قبول کیا ہے، اور نہ ہی اس کا خون جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یعنی اگر مسلمان قصداً اس کو قتل کرتا ہے تو مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا، تو وہ ذمی کے بنسبت اسلام سے زیادہ دور ہے۔ تو جب ذمی کی افضلیت ثابت ہو گئی تو اس کے خلاف ایک ادنا حال شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ، اور ذمی کی گواہی یہ حربی کے خلاف قبول کی جائے گی، کیونکہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ ذمی حربی کی بنسبت حال کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اور یہ مسلمہ ضابطہ ہے کہ اعلیٰ حال شخص کی گواہی ادنا حال شخص کے خلاف قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ مسلمان کی گواہی حربی کے خلاف بھی قبول ہے اور ذمی کے خلاف بھی قبول ہے، کیونکہ مسلمان ان دونوں کے بنسبت اعلیٰ حال ہے۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر کئی حربی امن لے کر دارالاسلام میں رہ رہے ہوں اور کوئی جرم ثابت ہو، گواہی دینے کی ضرورت پڑے، تو بعض کی گواہی بعض کے خلاف قبول کی جائے گی، بشرط کہ گواہی دینے والا اور جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دونوں ایک دار میں سے ہو، اور اگر وہ دو داروں میں سے ہو، یعنی ایک ترکی کا رہنے والا ہے اور ایک روم کا رہنے والا ہے، تو ان کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں کا دار الگ الگ ہے، اور اختلاف دار کی وجہ سے ولایت منقطع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو جب ولایت منقطع ہو گئی تو گواہی خود بخود منتفی ہوئی، کیونکہ شہادت اور ولایت دونوں ایک ہی باب میں سے ایک کے انتفاع کی وجہ سے دوسرے کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔ وَلِهَذَا يَمْنَعُ التَّوَارُثَ، اور اسی اختلاف دار کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہ وارث بھی نہیں بن سکتے، یعنی جب وارث اور مورث کا دار مختلف ہو تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ بخلاف الذمی لأنه من اہل دارنا، اب یہاں سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ صرف اختلاف دار کی وجہ سے اگر ولایت منقطع ہوتی ہے تو ذمی کی گواہی بھی حربی کے خلاف قبول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں کا دار الگ الگ ہے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ ذمی چونکہ دارالاسلام کا باشندہ ہے تو
اس بنا پر اس کو ولایت عامہ حاصل ہے. جیسا کہ مسلمان کو ولایت عامہ حاصل ہے، ایسی ہی ذمی کو بھی دارالاسلام میں صرف رہنے کی وجہ سے ولایت عامہ حاصل ہوگی. تو جیسے مسلمان کی گواہی قبول ہوتی ہے ہر کسی کے خلاف، ایسے ہی ذمی کی گواہی بھی قبول ہوگی. ولا كذلك المستأمن، اور حربی مستأمن یعنی وہ حربی کہ جو دارالاسلام میں امن لے کر آئے، اس کو چونکہ ولایت عامہ حاصل نہیں ہے ذمی کی طرح، اس وجہ سے قبول شہادت کے لیے ہم نے اتحاد دار کو شرط قرار دیا. اور اس تقریر سے یہ ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب ذمی کو ولایت عامہ حاصل ہے تو اس کی گواہی مسلمان کے خلاف بھی قبول ہونی چاہیے، کیونکہ ولایت عامہ کا تقاضا یہی ہے. تو اس کا جواب دروس سابق میں دیا جا چکا ہے کہ اگرچہ ذمی کو ولایت عامہ حاصل ہے دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہ کافر ہے، اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان پر ولایت کا حق نہیں دیا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. تو جب کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہو سکتی تو شہادت بھی خود بخود منتفی ہو گئی، کیونکہ دونوں ایک باب میں سے ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وَإِن كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالرَّجُلُ مِمَّنْ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ أَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ. هذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة، إذ لا بد من توقي الكبائر كلها، وبعد ذلك يعتبر الغالب كما ذكرنا. فأما الإلمام بمعصية لا تنقدح به العدالة المشروطة ولا ترد به الشهادة المشروعة، لأن في اعتبار اجتنابه الكل سد بابه وهو مفتوح إحياء للحقوق. اور اگر نیکیاں برائیوں پر غالب ہو اور آدمی ایسا ہو کہ جو کبائر سے اجتناب کرتا ہو، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی اگرچہ وہ صغیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہو. عدالت معتبرہ کی تعریف میں یہی صحیح قول ہے، کیونکہ تمام کے تمام کبائر سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے بعد غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. اور جہاں تک صغیرہ گناہ کے ارتکاب کی بات ہے تو اس کی وجہ سے مشروط عدالت عیبدار نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی وجہ سے مشروط شہادت رد کی جائے گی، اس لیے کہ تمام گناہوں سے اجتناب کے اعتبار کرنے میں شہادت کے دروازے کا بند ہونا ہے، اور حالانکہ وہ حقوق کو زندہ کرنے کے لیے کھلا ہوا ہے. قال وَإِن كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنَ السَّيِّئَاتِ. اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ شہادت میں شاہد کا عادل ہونا شرط ہے، لیکن اس عدالت کی حدود کیا ہیں کہ جن کے اندر رہتے ہوئے ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ شخص عادل ہے. تو فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق وہ شخص عادل کہلائے گا کہ جو تمام کے تمام کبائر سے اجتناب کرتا ہو، اور اس کے بعد دوسری صفت اس کے اندر یہ ہو کہ اس کے صغائر پر اس کے حسنات غالب ہو. تو ان دو اوصاف سے متصف ہونے کے بعد اس سے اگرچہ کوئی ایک آدھ صغیرہ گناہ صادر ہو جاتا ہے، لیکن اس صغیرہ کے ارتکاب سے اس کی عدالت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. فَأَمَّا الْإِلْمَامُ بِمَعْصِيَةٍ. اور جہاں تک صغیرہ کے ارتکاب کی بات ہے تو صغیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے مشروط عدالت عیبدار نہیں ہوتی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا. تو جب مشروط عدالت عیبدار نہیں ہوتی تو شرعی شہادت بھی صغیرہ کی وجہ سے رد نہیں کی جائے گی. لأن فی اعتبار اجتنابہ الکل سد بابہ. اور وجہ اس کی صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم عادل ہونے کے لیے تمام صغائر سے بھی اجتناب کی شرط لگائیں تو کوئی شخص دنیا میں عادل نہیں رہے گا، اور شہادت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے. تو لوگوں کے حقوق کے احیاء کے لیے شہادت کے دروازے کو کھلا رکھا، اور تمام کے تمام صغائر سے بچنے کی شرط نہیں لگائی. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.